أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ القمر آیات 11 سے 17۔ نمبر 10 میں یہ بات جانی فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کو پکارا کہ اللہ میں تو مغلوب ہوں، پس تو ہی انتقام لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ ففتحنا، پس ہم نے کھول دیے، ابواب السماء، آسمان کے دروازے، بماء منہمر، موسلا دھار بارش سے۔ اب یہاں سے اس طوفان کی منظر کشی کی جا رہی ہے جس میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو غرق کر دیا گیا۔ تو اللہ کی طرف سے آسمان کو یہ حکم ہوا کہ وہ اپنے دروازے کھول دے۔ آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، فجرا کے معنی پھاڑنے کے ہوتے ہیں، اور ہم نے زمین کو پھاڑ دیا چشموں کی صورت میں۔ زمین پر چشمے ہی چشمے ہو گئے۔ فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ، پس پہنچ گیا پانی اس معاملے تک، اس امر تک، قد قدر، جو مقرر کیا گیا تھا۔ آسمان سے بارش ہونا شروع ہوئی، زمین سے چشمے ابل پڑے، پانی بڑھتا گیا، یہاں تک کہ اس نشان کو پہنچ گیا جو اللہ کی طرف سے مقرر تھا۔ تو آسمان اور زمین کے پانی نے مل کر پوری قوم نوح کو جا لیا، جس سے بچنے کا کسی کے لیے کوئی امکان نہ تھا۔ وَحَمَلْنَاهُ، اور ہم نے اسے اٹھا لیا، اشارہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف ہے۔ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، تختوں والی اور میخوں والی پر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی تیار کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کشتی کو تختوں اور میخوں سے بنایا گیا تھا، اللہ کے احکامات کے مطابق، اور اس کی نگرانی میں بنایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور اہل ایمان کو اس پر سوار ہونے کا حکم دیا۔ تجری، چل رہی تھی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں۔ اب یہ کشتی اللہ کی حفاظت میں تھی۔ طوفان بڑا شدید تھا، بے حد پانی اور بارش تھی، لیکن حضرت نوح کی کشتی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ طوفان کی لہریں اور تھپیڑے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ بِأَعْيُنِنَا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے تھی۔ یہ طوفان نوح کیوں آیا؟ جزاءً، بدلے کے طور پر، لمن کان کفر، اس کا جس کی انہوں نے ناقدری کی۔ حضرت نوح علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح کی بھی ناقدری کی، انہیں دھمکاتے رہے، یہاں تک کہ انہیں کہنا پڑا انی مغلوب فانتصر۔ تو اللہ تعالیٰ کی پھر یہ شان ہے، اللہ اپنے بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ وَلَقَدْ، اور تحقیق، تَرَكْنَاهَا، ہم نے اسے چھوڑ دیا، آیتاً، نشانی کے طور پر، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو پس کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے۔ کہ حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی قوم کے واقعے کو، اس قصے کو بعد والوں کے لیے عبرت بنا کر پیش کیا گیا ہے، تو کوئی ہے جو اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر اس سے نصیحت حاصل کرے۔ جبکہ بعض اہل علم کی رائے ترکناہا، ہا ضمیر سے مراد یہ کشتی ہے جو ایک عرصے تک موجود رہی، لوگ اسے دیکھتے رہے۔ فکیف کان عذابی، بس کیسا تھا میرا عذاب، ونذری، اور میرا ڈرانا۔ نذری کے آخر میں را پر زیر ہے، یہ یا کا متبادل ہے۔
عذابی میرا عذاب، و نذوری اور میرا ڈرانا، کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قوم کو ڈراتے رہے، قوم نے بات تسلیم نہ کی اور بالآخر عذاب میں ہلاک کر دیے گئے۔ تو یہ سارے کا سارا واقعہ تمہارے سامنے ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، تحقیق ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن مجید کو، لِلذِّکْرِ، نصیحت کے لیے، یاد دہانی کے لیے، فہل، پس کیا، مم مدکر، کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا۔ قرآن مجید کے آسان ہونے کا پہلا پہلو تو یہ ہے کہ اسے انتہائی فصیح عربی زبان میں نازل کیا گیا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان بھی عربی ہے، مخاطبین بھی عربی خوب جانتے ہیں، اسے سمجھنے میں کوئی خاص دقت نہیں تھی ان کے لیے۔ دوسرا پہلو یہ بھی ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا اور ہم نے قرآن کو قسط قسط کر کے اتارا تاکہ آپ لوگوں کو اس کی تعلیم ٹھہر ٹھہر کر دیں، کبھی چھوٹی صورت، کبھی چند آیات، موقع اور مناسبت کی لحاظ سے احکامات۔ قرآن کی تیسیر کا ایک پہلو یہ بھی ہے کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کتاب میں محکم آیات نازل کی گئی ہیں، پھر اس کی تفصیل بھی بیان کر دی گئی ہے، پھر ایک ہی بات کو مختلف انداز سے پیش کیا گیا ہے، باتوں کو سمجھانے کے لیے تمثیل پیش کی گئی ہے، واقعات کا بھی تسلسل چلتا رہتا ہے۔ سورہ یوسف کے علاوہ جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کا مکمل قصہ بیان کیا گیا ہے، باقی انبیاء کے موضوع حسب موضوع بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح کا موضوع زہر بحث ہوتا ہے، پچھلی اقوام کی وہی باتیں پیش کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید کی تقسیم کو سمجھ لیا جائے، مکی صورتیں ہیں، مدنی صورتیں ہیں، آیات الاحکام ہیں جن میں مسائل بیان کیے گئے ہیں، آیات القصص ہیں جن میں واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ قرآن مجید کا ایک انتہائی خوبصورت پہلو یہ بھی ہے کہ آپ ان پڑھ شخص کے سامنے بھی قرآن مجید کی آیات بیان کر دی جائیں، وہ ان کو سمجھ آتا ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ دلچسپی ہو، قرآن سے محبت رکھنے والا ہو، صراط مستقیم کا طالب ہو، دل اور دماغ میں خیر موجود ہو۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔